بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں لے جانے والے کون سے ایسے اعمال ہیں یا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا؟ یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں اکثر لوگ کس عمل کی وجہ سے، کن اعمال کی وجہ سے جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعمال کا ارشاد فرمایا۔ ان میں سے پہلا عمل تقوی ہے۔ تقوی کی وجہ سے اکثر لوگ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری چیز اچھے اعمال، اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ پہلی چیز جو تقوی ہے، تقوی کی روش اختیار کرنا، یہ پوری زندگی مطلوب ہے۔ تو تقوی کیا ہے، اس کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، کیا کبھی آپ ایسی خاردار جھاڑیوں سے، ایسے راستے سے کبھی گزرے ہیں کہ جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل میں ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس راستے سے کیسے گزرے ہیں یا کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اس راستے سے گزر جاتا ہوں تاکہ میرے کپڑے کانٹوں میں الجھ نہ جائیں، میرے کپڑے کانٹوں میں الجھ کر پھٹ نہ جائیں۔ تو میں بڑے احتیاط سے اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ دنیا میں گناہوں کے بہت سارے خاردار کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، تو دنیا سے اس طریقے سے گزر کے چلے جانا ہے کہ انسان ان کانٹوں میں الجھ نہ پائے، الجھنے نہ پائے۔ تو یہی تقوی ہے۔ آسان الفاظ میں ہر آن ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق، سنت کے مطابق، فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنا، آپ کی کامل اتباع کرنا، اطاعت کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب اور لازم کر لینا، فرض کر لینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچتے ہوئے پوری زندگی گزار لینا، یہی تقوی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے اس کی شان ہے، جیسا کہ تقوی کا حق ہے۔ تو جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام بھی کام گئے کہ اللہ کے حق اور اللہ کی شان ہم کس طریقے سے تقوی اختیار کر سکتے ہیں، اس کی فرما برداری کر سکتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں؟ ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے، ہم تو انسان ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ بشری تقاضے انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور گناہ میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ تو پھر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم نازل ہوا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جہاں تک تمہارے اندر طاقت ہے، قدرت ہے گناہوں سے بچنے کی، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیاری کرنے کی، تو حتی الامکان تم کوشش کرو کہ تم فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارو گے۔ اور ویسے جو میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کے آگے ارشاد ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، فرما برداری اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور ہرگز تمہاری موت نہ آنے پہ، الا وانتم مسلمون، مگر فرما برداری کی حالت میں۔ تو مفتی تقی عثمانی رحمہ اللہ
مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ انسان تقوی کی روش اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارے اور اسی پر اس کی موت آئے، یہ ممکن ہے۔ وہ اس طریقے سے جب بھی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ میں پڑا نہ رہے، بلکہ فوراً سخت دل سے توبہ کر لے، تو انشاءاللہ جب بھی اس کی موت آئے گی تو فرم برداری کی حالت میں آئے گی، نافرمانی کی حالت میں نہیں آئے گی۔ تو یہی مطلوب ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے حکم کا مطلب ہے کہ انسان کی موت فرم برداری کی حالت میں آنی چاہیے، نافرمانی کی حالت میں نہیں آنی چاہیے۔ اور جب انسان پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری میں زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ پھر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے جنت میں بھی داخل فرمائیں گے۔ اور دوسرا عمل جس کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا، وہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اب اچھے اخلاق اپنانا، بس اوقات انسان کا اگر کوئی رویہ یا انسان کا کوئی طرز عمل کسی بڑے کے ساتھ ہے تو پھر تو انسان جو ہے وہ اخلاق میں بڑے پیار سے بات کرتا ہے اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرتا ہے، نپی تلی گفتگو کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کا واسطہ اپنے برابر والے سے پڑے یا اپنے سے کم والے سے پڑے تو پھر اصل امتحان ہوتا ہے کہ انسان کا تقوی کہاں تک ہے، انسان کی اخلاق کا دائرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اس وقت انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کا کوئی نقصان ہو جائے کسی کے ہاتھوں یا اس کا کوئی بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو اس وقت اس کا رویہ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ یہ جانچا جا سکتا ہے کہ اس کے اخلاق جو ہے وہ کیسے ہیں۔ تو بہرحال جو اچھے اخلاق ہوں گے، جس کے اچھے اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ صرف مسکرا کے بول لے، بلکہ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، دوسرے کی خیر خواہی چاہیں، دوسرے کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ ایسے خیر خواہ نہ ہو جیسے آپ کا کوئی بہت ہی قریبی اور بہت ہی آپ کا کوئی سگا بھائی ہے۔ اس طریقے سے اس کے لیے جو ہے وہ بھلائی چاہیں، اس کے لیے غمخواری کریں، اس کے لیے جو ہے وہ آپ اس کا نقصان اپنا نقصان سمجھیں، اس کا فائدہ اپنا فائدہ سمجھیں، تو اس کے ساتھ بالکل اس طریقے سے پیش آئیں کہ آپ اگر وہ غلط روش اختیار جو ہے وہ کر رہا ہے تو آپ اس کو بالکل چپکے سے جا کر اصلاح کی غرض سے جو ہے وہ اسے بتائیں کہ یہ جو ہے وہ رویہ اچھا نہیں ہے، اسے آپ صحیح کر لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ہمارا آپس میں جو تعلق ہے وہ قائم رہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کی نافرمانی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اخلاق جو ہے وہ اچھے رکھنے ہیں، اور یہ اخلاق اچھے ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ ہم جنت میں بھی جائیں گے۔ تو یہ دو عمل ہیں جو مستدرک حاکم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا۔ پہلا عمل تقوی کی روش پوری زندگی اختیار کرنا ہے، اور دوسرا عمل کہ انسان پوری زندگی با اخلاق با کردار زندگی جو ہے وہ گزارے اور لوگوں کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔